السلام علیکم ناظرین، آج میں مائری کی کمپلیٹ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ہوتی جا رہی ہے، جس میں کہ انڈر ایج چائلڈ میرج جیسے ایشو کو ڈسکس کیا گیا ہے، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں اینی اور فاخر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، جن سے کہ نہ صرف ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے بلکہ ان کے پیرنٹس کو بھی بہت سی پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، جیسے کہ اینی جو کہ اسکول جانا چاہتی ہے، جانے لگتی ہے تو اس کی پھپھی جو ہے ریڑھ کا ڈال دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میک اپ کر کے اور تیار ہو کے جاؤ۔ تو ناظرین، مجھے لگتا ہے اس کی پھپھی فہمی کبھی اسکول گئی ہی نہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ اسکول کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس کو مجبور کرتی ہے، اور وہ بھی بیچاری اپنی پڑھائی کے چھٹ جانے کے غم سے تیار ہو کر چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر جو بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، سب لوگ اس پہ ہنستے ہیں، وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور گھر آ کر زور زور سے اپنی مہندی کو کھرچنے کی کوشش کرتی ہے، خوب روتی ہے، چیختی چلاتی ہے۔ پھر گھر والے اینی پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اب اسے کھیر بنانی چاہیے۔ تو ناظرین، ایک بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے اور اب ہارڈلی ابھی 14 یا 15 سال کا ہے، وہ کیسے کوکنگ کر سکتا ہے؟ اور آج کل کے زمانے میں بچوں سے کیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوکنگ بھی کریں گے، لیکن وہ مجبوراً کہ کہیں اس کی پڑھائی نہ چھوٹ جائے، اپنی ماں کی مدد سے مل کے کھیر بناتی ہے تاکہ سب خوش ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی کے مسائل کم نہیں ہوتے، اس کی اور فاخر کی خوب لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر ناظرین، اس کا رزلٹ آتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے اس کا سی گریڈ آیا ہے، جس پہ وہ بہت روتی ہے، اسے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ اے گریڈ لیا کرتی تھی، اور فاخر اپنی کلاس فیلو کی ہیلپ سے خوب پڑھ کر اے گریڈ لے لیتا ہے اور سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، جس پہ وہ بہت ڈپریس ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ ہر وقت آمنہ سے میسیجز کرتا رہتا ہے اور ملتا ہے، اور وہ غصے میں جا کر فاخر کے باپ کو بتا دیتی ہے، جسے دیکھ کے وہ بہت آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ پھر فاخر کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتا ہے۔ تو ناظرین، وہ بچہ جس کی آپ نے شادی کر دی ہے، یہ سمجھ کے کہ وہ بہت سمجھدار ہے اور بڑا ہو گیا، کیا اس کو سب کے سامنے تھپڑ مارنا چاہیے؟ اس سے نہ صرف اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے بلکہ وہ اینی سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے اور اپنے باپ سے بھی، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جائے، لیکن جائے تو کہاں جائے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فاخر کا باپ ان کی دوریاں مٹانے کے لیے ان کو سیر کے لیے بھیج دیتا ہے، اور سیر پہ جانے سے پہلے دادی جو ہے وہ کالی مرغی وارتی ہے اور وہ مرغی اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، جس پہ وہ کہتی ہے اوہو پتہ نہیں اب کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تھوڑا سفر تو صحیح گزرتا ہے، پھر اچانک ان کے ساتھ حادثہ ہونے لگتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں۔ پھر انہیں رات ایک قریبی ہوٹل میں ٹھہرنا پڑتا ہے، وہاں کھانا نہیں ملتا، وہ ڈھابے پہ آتے ہیں کھانا لینے۔ اینی فاخر کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے اس کو گرنے سے اور چوٹ لگنے سے بچا لیا، اور پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ آئی ایم سوری، جس پہ وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ لیکن وہ ریئلائز کرتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی وجہ سے باقی مردوں کی نیت پہ بھی شک کرتی ہے اور فاخر پہ بھی شک کرتی ہے، اور پھر اسے ایکسکیوز کرتی ہے کہ مجھے آمنہ والی بات تمہارے باپ کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ وہ کہتا ہے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کیونکہ ہماری شادی ہوئی ہی ایسی ہے کہ یہ رشتہ سچ لگتا ہی نہیں، اور اس کو قبول کرنے اور سمجھنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔ تو ناظرین، میرا تو خیال ہے تھوڑا وقت نہیں، بہت زیادہ وقت لگے گا۔ پھر ناظرین، ان کی بیڈ لک شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں آ جاتی ہے ہماری پاکستانی پولیس، جو کہ جس سے کوئی اور کام تو ہوتا نہیں، وہ فوراً ان کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ انڈر ایج ہیں اور ان کی شادی تو ہوئی نہیں ہوگی، یہ ضرور اس کو بھگا کے لے کے جا رہا ہے۔ فاخر اس کو بہت یقین دلاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوتا اس لیے پولیس نہیں مانتی، اور آپ کو تو پتہ ہے پاکستانی پولیس رشوت اور تعلقات کے بغیر کچھ بھی نہیں مانتی ہے۔ ناظرین، ویسے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہماری پولیس کو اچھا نہیں دکھایا جاتا، ہمیشہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں اور مظلوم اور معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اینی کا کلاس فیلو حمزہ بھی اتفاق سے اسی ڈھابے پہ آیا ہوتا ہے، وہ یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے، ان کو جا کے اینی اور
فاخر کی شادی کی تصاویر دکھاتا ہے اور ناظرین سب سے اہم بات رشوت دیتا ہے، جس کے بعد وہ فوراً مان جاتے ہیں اور اب ان کو کوئی ان کی انڈر ایج یا ان کی شادی سے کوئی پرابلم نہیں، ان کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ بیچارے دونوں ہوٹل واپس آتے ہیں اور اپنی پھپھو کو آ کے بتاتے ہیں کہ آئندہ ہمیں اگر کہیں بھیجا تو ہمیں ساتھ میں نکاح نامہ بھی دیجیے گا۔ ناظرین لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فاخر اینی کی کلاس فیلو سے جیلس ہوتا ہے، بہت ہی کیوٹ لگتا ہے، بار بار اینی کو یقین دلاتا ہے کہ میں بھی ان کو تصویریں دکھانے والا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا، میں اپنے ابا کے دوست کو فون کرنے والا تھا تاکہ وہ ہمیں چھڑوا لیں لیکن ذہن سے نکل گیا۔ بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے کلاس فیلو سے جیلس ہوتا ہے اور پھر اس کو بار بار کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن اینی چونکہ ایک سمجھدار لڑکی ہے وہ اس کو کہتی ہے دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ صرف ہمیں بچانے آیا تھا، اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ناظرین ڈرامے میں ایک مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جمشید جس کی شادی ہو ہی نہیں رہی ہوتی وہ اپنی ہی بہن کی سوکن کی بہن کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور بس اب تو اس کی زندگی میں بھی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ادھر اس کی بہن عائشہ اس سے سخت ناراض ہو جاتی ہے اور اس کو بار بار کہتی ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی بہن نے میری زندگی برباد کی ہے، اب یہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دے گی اور میری بھی کر دے گی۔ ناظرین پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فاخر اور اینی ابھی بھی اس شادی کو لے کے کوئی خاص سیریس نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ کھانا کھانے جاتے ہیں اور وہاں پہ فاخر اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور حمزہ آ جاتا ہے۔ وہ اینی کو کہتا ہے کہ تم بے شک اس کے ساتھ چلی جاؤ، جس پہ اینی آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے فاخر ہم نکاح میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں اسی کی وجہ سے تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس سے نکل جائیں، لیکن وہ کہتی ہے یہ نکاح ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے ان آوارہ مردوں کے سامنے مجھے لا کے تم نے کھڑا کر دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ چل پڑوں گی، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ تو ناظرین اینی تو پھر بھی سمجھدار ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ جب ایک بار نکاح ہو جائے تو پھر انسان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن فاخر کا لاؤبالی پن ابھی تک ختم نہیں ہو رہا۔ ناظرین فاخر اور اینی کی مشکلات بڑھتی جائیں گی اور گھر والے ہی سب سے زیادہ بڑھائیں گے جن کی ایکسپیکٹیشنز ان سے بڑھتی جا رہی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کا کوئی بچہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین بچوں کا بچہ ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ ان کی کوئی عمر ہے کہ ان پہ اس طرح کی ذمہ داریاں ڈال دی جائیں جنہیں وہ نبھا ہی نہ سکیں؟ پھر تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا اور کیا حشر اور نشر ہوگا۔ چلیے ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری سٹوری کا ریویو پسند آیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ آئندہ اگلے ایک ساتھ کی ریویو کریں گے۔ چلیں ناظرین میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔